فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نماز کی شرطوں کا بیان جاری و ساری تھا۔ آج نماز کی آخری دو جو شرطیں ہیں، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی نماز کی نیت کا دل میں پختہ ہونا یہ ضروری ہے۔ نیت کا ادنا درجہ جو علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نماز پڑھ کر ہٹے اس ٹائم یا اس کے کچھ لمحے بعد کوئی شخص پوچھے کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی، تو فوراً ہم جواب دیں کہ ہم نے فلاں نماز پڑھی۔ اگر سوچنے کی نوبت آئی پتہ نہیں کون سی نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیت ہی حاضر نہیں تھی۔ نیت حاضر ہو تو ہم فوراً جواب دیں نا کہ اب میں نے یہ نماز پڑھی۔ تو اس لیے نیت کا یہ ادنا درجہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے اس کی نیت جو ہے، جو اس کا وہ ہے، وہ ہمارے دل میں مستحضر ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی فرض پڑھے ہیں، سنت پڑھی ہے، نفل پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، کون سی نماز پڑھی ہے اور اس میں کون سی رکعت پڑھی ہیں، وہ ہمارے ذہن میں مستحضر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر ہم زبان سے دہرا لیں گے تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص زبان سے نہیں دہراتا، صرف دل میں نیت کر لیتا ہے تو بھی اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے۔ لیکن تکبیر تحریمہ جو ہے یہاں سے پھر آواز کے ساتھ، زبان کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ اذان تکبیر تحریمہ سے پہلے تک جو ہے وہ نیت کا جو معاملہ ہے وہ دل میں دہرایا جا سکتا ہے۔ نیت میں ایک بہت زیادہ غلطی پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عموماً جب ہم اقتداء کی نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، یہ کیا نیت ہے؟ اقتداء کی نیت۔ جب ہم اقتداء کی نیت کرتے ہیں، چاہے وہ جنازے میں ہو، جنازے کی نیت بتانے والے بھی بہت سارے بعض اوقات یہ غلطی کرتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو آتا نہیں ہو، مسئلہ آتا ہوگا لیکن توجہ نہیں ہوتی، جیسے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں بس ویسے ہی اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ نیت اقتداء کیسے کی جائے گی؟ نیت اقتداء میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ نیت اقتداء اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں فاصلہ نہ ہو۔ بات سمجھ لیں؟ نیت اقتداء اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں فاصلہ نہ ہو۔ جیسے مثال، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں نیت یوں کرتا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عصر ظہر عصر فرض پڑھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ ہم عموماً نیت کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب یہ جو لفظ ہے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہ لفظ فاصل ہے، فاصلہ کرنے والا ہے نیت اقتداء اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں۔ تو یہ جملہ ہم نے پیچھے کہنا ہے، پیچھے والا جملہ ہم نے آگے کہنا ہے، اور اس کے بعد فوراً بعد جو ہے وہ ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ یوں جو ہے وہ ہماری نیت اقتداء، یعنی جو ہم امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اس کا کامل ثواب اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ جماعت کے اقتداء کے وہ درست تب ہوں گے جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی۔ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا تمہارا کام آسان کب ہوگا؟ جب تمہارے دل کی نیت اچھی ہوگی۔ تو جب ہماری نیت ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر ہمارا معاملہ بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں خصوصیت کے ساتھ توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ کی۔ تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے اور نماز کا فرض بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس کی گفتگو ہم آج ہی کر لیں گے، فرضوں میں ہم اس کی گفتگو نہیں کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ
تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بقیہ جو کام ہیں وہ اس سے منع ہو گئے، وہ سارے ختم ہو گئے۔ اب صرف نماز کے جو معاملات ہیں صرف وہ ادا کرنے ہیں، ارکان نماز ادا کرنے ہیں، نماز میں جو پڑھا جائے گا وہ ہم نے ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اور تکبیر تحریمہ میں یہ جو مکبر بنتے ہیں ان کے ہاں ایک خصوصیت کے ساتھ غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ مکبر کسے کہتے ہیں؟ مکبر جو امام کی آواز کو پیچھے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ عموماً جنازوں میں اسپیکر نہیں ہوتا، آواز نہیں پہنچتی، یا مساجد میں اجتماع زیادہ ہوگا، لائٹ چلی گئی، اسپیکر کا انتظام نہیں ہے، تو پیچھے ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے جو امام کی آواز کو پیچھے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ وہ عموماً یہ غلطی کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، اذانیں دینے والے بھی یہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں بعض نا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے اللہ اکبر، اس میں جلالت جو اللہ ہے اس کی الف کو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ کیسے؟ معاذ اللہ نقل کفر نہ کفر باشد، اللہ اکبر، آپ نے سنا ہوگا عموماً اللہ اکبر، یہ الف کو بڑھانا، اس میں جلالت کی جو الف ہے اس کو بڑھانا یہ درست نہیں ہے کہ اس پر صرف زبر ہے، کھڑی زبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر یہ صحیح جملہ ہے۔ پھر اس کے بعد اکبر، یہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر یا اکبر، یوں بھی یہ جملہ آپ جنازوں میں ہی آگے پیچھے لوگوں کو دیکھیں گے، سنیں گے، اب توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ تینوں جو مثالیں میں نے دی ہیں تینوں غلط ہیں۔ اللہ اکبر یہ صحیح جملہ ہے، اس میں اگر ہم کسی جگہ ہم نے آواز کو بڑھانا ہے تو وہ اس میں جلالت کی جو لام ہے اس میں کھڑی زبر ہے، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی جو لام ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے جملے کے اندر، اس پورے لفظ کے اندر کہیں بھی کوئی حرکت، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کو بڑھایا جائے۔ اگر بڑھائیں گے تو غلط کریں گے اور وہ گناہ کے زمرے میں، بعض جگہ کفر کے زمرے میں بھی چلا جائے گا، حرام کے زمرے میں چلا جائے گا۔ اس لیے اس کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا ہے۔ اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جتنے بھی نماز کے اوراد ہیں، اذکار ہیں، نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس پڑھنے میں یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ہمارے کان سن لیں۔ ہم منہ بند کر کے پڑھیں، دل میں پڑھیں، یا اتنی ہلکی آواز سے پڑھیں کہ ہمارے کان نہ سنیں، وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ قرأت تبھی ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک پڑھنا تبھی کہلائے گا کہ جب ہم اتنی آواز سے پڑھیں کہ ہمارے اپنے کان جو ہے وہ سن لیں، لیکن اپنے کان سنیں، یہ نہیں کہ ساتھ کے دوسرے نمازی ڈسٹرب ہوں۔ اتنی اونچی آواز سے بھی نہیں پڑھنا کہ ساتھ کے دوسرے نمازی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں، وہ بیچارے اپنا ہی سبق بھول جائیں کہ میں نے کیا پڑھنا تھا، میں کیا پڑھ رہا تھا، میں کہاں تھا۔ اس لیے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے ایک جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا تھا استقبال قبلہ کا۔ تو استقبال قبلہ کیا ہے؟ قبلہ کی طرف بھی عین ہی منہ کرنا، یہ استقبال قبلہ ہے۔ لیکن بعض جگہ نا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں جی جائے نماز کو تھوڑا سا یوں کر لو، جائے نماز کو تھوڑا سا یوں کر لو۔ اب وہ تھوڑا سا جو یوں کرتے ہیں وہ بعض نہیں کرتے، بعض کرتے ہیں، لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے کہ یار یہ مطلب کون سا صحیح ہے، کس طرف صحیح کرنا صحیح ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ جو 45 ڈگری ہے، ٹھیک ہے، 45 ڈگری، اس ڈگری کے اندر اگر ہم ہماری جائے نماز کا رخ یا ہمارے منہ کا رخ یا ہمارے سینے کا رخ قبلہ کی طرف ہو گیا تو وہ قبلہ کی طرف مانا جائے گا 45۔ یہ جو بچے ہمارے میتھ وغیرہ پڑھتے ہیں وہ زیادہ اس کو بہتر سمجھیں گے۔ 45 کی ڈگری کے اندر قبلہ تصور کیا جائے گا۔ 45 سے زیادہ باہر ہو گئے، اتنا باہر ہو گئے 45 سے باہر نکل گیا، یہ اینگل تقریباً میرے خیال میں درست ہوگا، کیوں جی؟ تو اس اینگل سے اگر باہر نکل گئے تو پھر قبلہ سے باہر تصور کیا جائے گا۔ اس اینگل کے اندر رہے تو پھر قبلہ کے اندر ہی ہمارا جو ہے وہ تصور مانا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کا شرف عطا فرمائے۔